نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون۔ جب ہم نے پہاڑ کو ان کے اوپر لا کھڑا کیا گویا کہ وہ سایہ ہے یا بادل ہے، اور گمان یقین کر لیا انہوں نے کہ یہ ان پر گرنے والا ہے، ان کو کہا گیا کہ اب پکڑو وہ جو ہم نے تم کو کتاب عطا کی قوت کے ساتھ، اور یاد کرو اس کو جو کچھ اس میں ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ بنی اسرائیل پر پیش آنے والے واقعات میں سے ایک واقعہ یہاں ذکر کیا جا رہا ہے کہ بہت دفعہ انہوں نے عہد شکنی کی، اللہ تعالیٰ سے کیا ہوا وعدہ توڑا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک موقع پر جب انہوں نے پہلے عہد توڑا تھا، پہاڑ کو اس کے اوپر کھڑا کر دیا، اور ایک جگہ طور کا ذکر آتا ہے، طور پہاڑ کو اٹھا کر اللہ تعالیٰ نے ان کے سر کے اوپر لا کھڑا کیا۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ مطلب اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پہاڑ کے دامن میں بٹھا دیا، اور پہاڑ قریب تھا، یوں محسوس ہوتا تھا کہ یہ گرتا ہے، لیکن مفسرین نے اس قول کی تردید کی ہے کیونکہ یہاں نطق کا لفظ بولا گیا، اور نطق کہتے ہیں پہاڑ کو جڑ سے اکھاڑ کر فضا پر لانا، اور اللہ تعالیٰ نے آگے یہ بھی فرمایا کہ انہ ذلۃ، گویا وہ بادل ہے۔ تو یہ دلیل اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے واقعی اس پہاڑ کو اٹھا کر فضا میں لٹکا دیا۔ اب جب فضا پر پہاڑ لٹکا ہوا ہو ان کے سروں کے اوپر، یہ کتنا وحشت کی بات ہے اور کتنا خطرے کی بات ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے مزاج کے مطابق ان کو یہ سزا دی ہے، یہ خوف دلایا ہے۔ اور ساتھ یہ بھی دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا ان کے ساتھ پیار محبت کتنا تھا کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں یہ کسی طرح صحیح راستے پر آ جائیں۔ لعلکم تتقون میں یہ بات بتائی، تتقون کا مطلب بچنا بھی ہے، یعنی آگ سے بچ جائیں، دنیا آخرت کی مصیبت سے بچ جائیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کو ان کے اوپر لا کھڑا کیا، اور کأنہ ذلۃ، گویا وہ سایہ تھا، وظنوا انہ واقع بہم، انہوں نے یقین کر لیا کہ اب یہ ہمارے اوپر گرتا ہے، اس لیے کہ جو چیز فضا میں ہو، لٹکی ہوئی ہو، موقوف ہو، تو اس کے بارے میں انسان کا گمان تو یہی کہ یہ ابھی گرتا ہے۔ جس طرح آگ کی خاصیت ہے جلانا، کبھی اللہ نہیں بھی جلاتا، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ ان کے اندر جلانے کی صفت نکال لیتا ہے، جس طرح کہ ابراہیم علیہ السلام کو نہیں جلا سکی، اور اسی طرح ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ کو نہیں جلا سکی۔ اسی طرح پہاڑ کے اندر بھی یعنی جو بوجھل چیز ہے اس کی خاصیت یہ ہے کہ فضا میں جیسے جاتی ہے زمین اس کو اپنی طرف کھینچتی ہے، یعنی زمین پر وہ گرتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ بھی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ اس کو فضا میں روک لے۔ تو وہ دیکھ رہے تھے کہ پہاڑ ہمارے اوپر رکا ہوا ہے، لیکن یہ ان کو یقین کے درجے میں یہ بات تھی، خطرہ تھا کہ یہ اگر نیچے آ گیا تو ہم تو پس جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ اب ہم خود ہی تصور کر لیں کہ ہمارے اوپر کالے بادل آ جائیں تو ہم اس سے کتنا گھبراتے ہیں۔ تو یہ قوم ایسی تھی جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے پہاڑ پورا کھڑا کر دیا، جو گرنے کے قریب محسوس ہو رہا تھا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا خذوا ما آتیناکم بقوہ، کہ تم اس تورات کے اندر جتنے احکام ہیں ان کو مضبوطی سے پکڑو، واذکروا ما فیہ، اور نصیحت حاصل کرو جو کچھ تورات میں ہے۔ اس وقت انہوں نے وعدہ کیا کہ ہم ضرور ایسا کریں گے کہ اب تیرے احکام کی خلاف ورزی نہیں کریں گے، لیکن ہوا یہ کہ جب
اس پہاڑ کو وہاں سے ہٹا دیا گیا، اپنی جگہ پر پہنچ گیا، تو وہی مخالفت کرنے لگ گئے۔ اور مفسرین نے لکھا ہے کہ جب یہ اس پہاڑ کو ان کے اوپر کھڑا کیا گیا تو فوراً یہ سارے سجدے میں گر گئے، اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرنے لگے۔ لیکن سجدہ کیسے کر رہے تھے؟ سر تو ٹیکا ہوا تھا، لیکن بائیں طرف والی جانب زمین پر تھی، دائیں جانب اٹھا کر آنکھ سے دیکھ رہے تھے کہ یہ پہاڑ ہٹتا ہے یا گرتا ہے ہمارے اوپر۔ تو اس کے بعد سے اب تک بھی یہودی ایک جانب کا سجدہ کرتے ہیں، دوسری جانب کا نہیں کرتے۔ جب ان سے کہا جائے بھئی سجدہ تو ہوتا ہے پیشانی کا، تو آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس انداز کا جو سجدہ کیا تھا، اس سجدے سے ہمیں عافیت مل گئی تھی، پہاڑ ہمارے اوپر سے ایک طرف ہو گیا تھا، اس لیے اب ہم تو یہی سجدہ کریں گے، اس کے علاوہ نہیں کریں گے۔ اب اتنا ڈیٹھ اور ہر درم قوم ہے کہ اتنا بڑے عذاب پر بھی اس وقت تو خوف کی وجہ سے ایسا کر رہے تھے، لیکن پھر اس کو ٹیڑھے پن کے ساتھ آخر تک کر رہے ہیں۔ آج تک بھی یہودی جو عبادت کرتے ہیں ایک جانب سجدہ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا لعلکم تتقون، کہ تم تورات کو پکڑو تاکہ تم بچ جاؤ۔ اس کا مطلب متقی ہونا، تاکہ تم متقی ہو جاؤ، کیونکہ متقی لوگ ہی جہنم سے بچیں گے، اور اسی طرح جنت کے وارث بھی وہی ہوں گے۔ ان للمتقین مفازا، اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ فرمایا۔ تو اس آیت میں ہمارے لیے بڑا سبق ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر وہ آزمائشیں نہیں ڈالی جو پہلی قوموں پر ڈالی ہیں۔ اب ہم دیکھیں پچھلی آیات میں جو دروس میں واقعات گزرے ہیں کہ کسی کو اللہ تعالیٰ نے خنزیر اور بندر بنا دیا، کہیں اللہ تعالیٰ نے ہر پینے والی چیز کے اندر خون کو ظاہر کر دیا، کہیں کوئی عذاب ہے کہیں کوئی عذاب ہے، اور اسی طرح بیماریاں عام ہو گئیں وہاں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر پہاڑ کو کھڑا کر دیا، لیکن ہمارے لیے یہ آزمائشیں نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مہلت دی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے، لیکن حکم ہمارے لیے بھی وہی ہے، بلکہ اس سے زیادہ سخت ہے، اس لیے کہ تورات قیامت تک کے لیے نہیں تھی اور قرآن مجید قیامت تک کے لیے ہے، وہ کتاب کامل نہیں تھی، اور یہ کتاب کامل ہے، ہدی للمتقین فرمایا اس کو۔ یہ ساری کائنات کے سارے شعبوں کے لیے کامیابی اس کے اندر ہے قرآن مجید میں۔ اب اگر ہم اس کو چھوڑیں گے تو ہم بڑے مجرم قرار دیے جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بڑا رحم فرمایا ہوا ہے، ہمیں اس طرح کے عذاب میں مبتلا نہیں فرمایا۔ اب ہم اس سے نصیحت پکڑ کر قرآن مجید کو مضبوطی سے پکڑیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو پکڑیں، تاکہ ہم کامیاب ہو جائیں، اور ہماری کامیابی آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ واقع بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ وَإِذْ، اس وقت کو یاد کیجئے، نتقنا، جب ہم نے لا کھڑا کیا، الجبل، پہاڑ کو، فوقہم، بنی اسرائیل کے اوپر، کأنہ ظلۃ، گویا کہ وہ بادل ہے، وظنوا انہ، یقین کر لیا ان لوگوں نے کہ یہ پہاڑ واقع بہم، ان کے اوپر گرنے والا ہے۔ خذوا ما آتیناکم، کہا گیا ان کو پکڑو اس کو جو ہم نے تمہیں عطا کیا، بقوت، مضبوطی کے ساتھ، واذکروا ما فیہ، اور جو کچھ تورات میں ہے اس سے نصیحت حاصل کرو، اس کو یاد کرو، لعلکم تتقون، تاکہ تم عذاب اور آگ سے بچ سکو۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہم سب کی بخشش فرما، ہمارے سارے گناہ معاف فرما، ہماری زبان کو، ہمارے سوچ اور فکر کو پاک فرما۔ یا اللہ ہماری نظروں کو پاک فرما، ہمارے دل کو اپنی محبت سے پر فرما۔ یا اللہ
اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اعلیٰ درجے کی نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سب کو ہر کام سنت کے مطابق کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ دین اسلام کی حفاظت کے لیے قبول فرما، اشاعت کے لیے قبول فرما، اس پر عمل کے لیے قبول فرما۔ یا اللہ ہماری نسلوں کو بھی دین اسلام کی خدمت کے لیے قبول فرما۔ یا اللہ جتنے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں سب کے دلوں میں جتنی حاجات ہیں اپنے فضل سے پوری فرما، جتنی پریشانیاں اپنے فضل سے دور فرما۔ آج جو ملتان میں ختم نبوت کانفرنس ہو رہا ہے یا اللہ اس کو قبول فرما۔ یا اللہ ختم نبوت کے عقیدے کے تحفظ کا ذریعہ بنا، تمام مسلمانوں کو عقیدہ تحفظ ختم نبوت کے لیے قبول فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔